بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ غار ثور کا واقعہ۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کو سام ڈسنے کا واقعہ۔ عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جس سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس میں ایک سام تھا۔ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، کہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں حلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا۔ چہرہ اقدس پر آنسو پڑتی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے گود میں ہیں، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موضوع چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کی زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ کسی شاعر نے اس پر بھی مضمون لکھا ہے، آنسو گرا ہے روئے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان ہونے آئے ہے شبنم گلاب پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا آنسو شبنم کے مانند اور میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کی پھول کی مانند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔